ذكرك شفاء لنا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي إمام الرسل يا سندي الله 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 باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي غسلا بالنجم حين حوى المعافى واستقيم الصواب الكونين عنك سواك مولى العرب والعجم إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري ضاف أهل البدوي والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام حكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوام
صلى عليه صلى عليه وسلم ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفما الزمن وفما الزمن تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفما الزمن وفما الزمن تبسم وثناء تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى ضياء وفما الزمن وفما الزمن تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفما الزمن تبسم يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفما الزمن وفما الزمن تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفما الزمن وفما الزمن تبسم وثناء تبسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت فيه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصانة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود مدد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض من فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه وعلى آله فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون فيها جاء بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر والسرور قد تجلى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وتراموا يا أهل المثاني فهذا اليوم غرت واستدي بجمالي وقف في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك بني ربي كل حمدي جل أن يحصره العاد اذهب بوجودي الله الله المصطفى هدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشى مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تشاء أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد
Ya Allah بجميع الصالحات Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi Ya Allah bibarakatil hadi Muhammad Ya Allah طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دان أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Khatibul Majlis Dzikir Jaya Qalbu atau Fikih Bali Al-Mukarram Ustaz Wayan Nasul Huda. Yang kami hormati Ustaz Hilman. Tidak lupa kepada jajaran pengurus Masjid Nurullah Sudirman dan Pasar, wabil khusus Ketua Takmir Bapak Sugeng, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita tadi mengawali dengan bacaan Maulid Simtud Duror dan nantinya insyaallah akan ada sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nurullah atau yang mewakilinya dan dilanjutkan dengan nasihat agama
dan diteruskan dengan pembacaan zikir Ratibul Haddad dan yang terakhir penutup setiap doa. Maka dari itu kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Ketua Takmir kepada Bapak Sugeng kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ulumul din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yang kami hormati Mas Ustadz Wayan Nasrul Huda, tak panggil Mas saja lah karena Mas Huda, biar awet nom Mas. Yang kami hormati hadirin semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mewakili Ketua Takmir Masjid Nurullah karena beliau sedang berhalangan, ya untuk diketahui bersama bahwa ini masjid di lingkungan asrama TNI Angkatan Darat yang notabene asrama ini penghuninya masih aktif, sehingga undangan sudah beredar sekian hari atau sekian jam barangkali begitu, karena kesibukan masing-masing personil TNI tersebut. Malam ini yang hadir diwakili oleh 50.000 orang. Iya, yang dari asrama 2 orang, yang di pinggir asrama 3 orang, pas 50.000. Yang ibu-ibunya alhamdulillah banyak. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi karena memang acara seperti ini seyogianya di malam-malam hari libur, mungkin malam Sabtu atau malam Ahad gitu kira-kira, sehingga hari Sabtu dan Ahad kan prei alias libur, sehingga insya Allah penghuninya bisa datang ke sini untuk memenuhi undangan. Tapi nggak apa-apa, marilah kita bersama-sama menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga yang jauh-jauh datang ke sini untuk memenuhi undangan kami, yang notabene kita akan mengikuti Cahaya Kolbu yang nanti akan dipimpin oleh Mas Ustadz Wayan Nasrul Huda. Ini kalau nggak salah yang mempunyai pondok di Bedugul, Pak, ya betul Pak ya? Selukan Bawang, malah lebih jauh lagi, ya Allah, Singaraja. Itu dekat pelabuhan sana itu kayaknya. Jadi kita tidak lupa juga sholawat serta salam selalu kita limbahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat dari beliaunya, termasuk para sahabat dan kita semuanya. Saya tidak biasa berbicara, jadi bicaranya ngalor ngidul, mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Yang kedua, sebetulnya panitia atau pengurus masjid atau takmir bahasanya opolah di situ ingin menggalang dana lewat penjualan kalender
Tetapi ya karena yang hadir sedikit, insya Allah nanti nggak ada yang beli kayaknya. Tapi boleh dibawa, nanti dijualkan tetangga sana Pak. Itu sangat murah Pak. Harganya 30.000 untuk 1 tahun Pak. Coba kalau kita di warung sana 30.000 bakso 1 mangkok sekali habis Pak. Lah kalender Nurullah ini insya Allah setahun lakunya. Plus sekarang baru bulan November, berarti 1 tahun 1,5 bulan Pak. Ada bonusnya. Nanti bisa boleh dipinjam dulu Pak ya. Nanti bayarnya belakangan itu. Bolehlah. Kan nggak ada yang jauh dari luar kota. Jadi maksudnya begini, tolong ikut dijualkan kalender tersebut untuk mencari dana. Kan kita tahu sendiri nih, masjid sudah 1,5 tahun lebih masih seperti ini. Atau bahasa penyanyian masih seperti yang dulu gitu. Jadi belum ada perubahan. Nah, untuk berubah harus ada dana. Lah dana masih dulu jalan-jalan. Yang sekarang masih galungan lagi dananya, Pak Dana galungan. Jadi niatnya seperti itu. Di samping kita bersilaturahmi, kita berzikir, ditambah dengan kita menggali dana lewat atau melalui penjualan kalender. Sudah disiapkan oleh Ustadz Iliman itu di depan sana. Nanti bapak-bapak ibu yang berkenan menjualkan dipersilahkan. Nanti bisa ditransfer uangnya, di situ ada nomor rekeningnya, gampang kok, transfernya sudah jelas. Mudah-mudahan niat kita semuanya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begini, untuk diketahui beberapa bulan yang lalu juga masjid ini dipakai untuk istighosah. Ustadz Gus Tuha ya, itu juga melaksanakan di sini, tapi banyak karena memang hari libur dilaksanakan sehingga yang hadir banyak. Ini karena di hari dinas, besok kan hari Selasa, hari Senin malahan. Oh, malam Senin. Baru sekali ini Pak ya di sini. Kalau di Kubah saya pernah udah hadiri, itu ya lupa. Kalau saya sendiri udah pensiun jadi bebas, tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau diusahakan semaksimal mungkin di masjid. Bagi yang pensiun termasuk Pak Haji Tarno yang itu tua sendiri, itu orang sekali ini udah 84 tahun masih seger alhamdulillah. Itu sesungguhnya sangat ya Allah istiqomah lah di masjid sini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat untuk kita semuanya. Itu saja, sudah malam ini, sudah jam 21:25. Dan yang berikutnya takmir masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya, atas tidak rapinya, tidak apa bahasa nyaman, pelayanannya tidak baik. Jadi mohon maaf karena memang pengurusnya ya seperti ini adanya, masjid seperti ini. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini ada hidayah, kemudian teman-teman kita yang hadir di sini bisa menggugah rekan-rekan untuk berinfak dan sedekah menyelesaikan pembangunan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya melalui kalender, tapi karena di situ ada nomor rekeningnya, mungkin orang-orang itu tergugah, saya tak transfer 50 juta, akan diterima dengan senang hati di sini. Kira-kira begitulah kira-kira cara mencari duit untuk masjid. Mudah-mudahan dengan ridho Allah semuanya mendapat jalan yang padang, terang, dan Allah mengijabahinya niat dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi mohon maaf kalau dalam tutur katanya tidak sopan dan tidak pas di hati pendengarannya Bapak. Ya memang itulah saya, karena memang hanya mewakili, intinya nggak datang. Kebetulan untuk diketahui di sini ada 3 nama yang sama Pak. Ketua Takmir Sugeng, Ketua Panitia Pembangunan Sugeng, yang ngomong juga Sugeng gitu Pak kira-kira. Ada 3. Ya yang Sugeng 2 nggak hadir, yang Ketua Takmir sama yang Ketua Panitia. Nah ini bempernya di sini dah kira-kira Sugeng ini. Nah, bemper di sini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari
ketua atau yang mewakili Masjid Nurullah, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu nasihat agama, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan 3 Ratibul Haddad dan ditutup dengan doa. Kepada beliau Ustaz Wahid Nasrullah kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para tuan guru, para asatid, Al-Ustaz Hilman yang saya hormati, ketua takmir atau wakil termasuk pembangunan masjid, dan yang menyampaikan sambutan yaitu Bapak Sugeng ya. Satu kali penyebutan berarti 3 tadi terwakili. Alhamdulillah, semua yang hadir dari pengurus Cahaya Kolbu baik hadrah ataupun yang lain, alhamdulillah. Cuman ketuanya rupanya juga tidak hadirin. Apa mungkin perlu reshuffle juga kan ya. Insyaallah mungkin dalam waktu dekat. Jadi untuk evaluasi juga, memaksimalkan juga ya terkait dengan kegiatan Majelis Cahaya Kolbu insyaallah. Baik, sebenarnya ketika kita keluar dari area majelis, memang bagusnya itu malam Ahad ya. Di tempat-tempat lain sebenarnya malam Ahad kalau keluar dari majelis, area majelis. Namun ya mungkin takdirnya malam ini ya. Tapi insyaallah nanti ke depan evaluasi juga ke dalam, bahwa untuk di luar-luar wilayah markas ataupun tempat kita bermajelis memang rutinnya malam Senin, Ahad malam Senin. Tapi untuk acara-acara keluar sebagian besar memang malam Ahad. Jadi Sabtu malam Ahad. Termasuk di Singaraja, di Bedugul, tempat-tempat lain biasanya malam Ahad. Insyaallah nanti ke depannya menjadi evaluasi untuk semuanya insyaallah ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Adzibu ta'amakum bidzikir wassalah wa la tanamu alaihi fataqsu qulubukum." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lembutkanlah, haluskanlah daripada makanan kalian itu dengan berzikir kepada Allah dan sholat. Saya mengambil hadis ini sebagai pengantar awal bahwa kalau makanan saja itu ada anjuran untuk dilembutkan, dan ketika sudah lembut maka akan mudah dicerna oleh organ dalam kita, lambung kita, akan mudah dicerna oleh tubuh kita, berproses menjadi darah kemudian bermanfaat. Begitu juga hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah qalbunya manusia, hatinya manusia. Kalau hatinya sudah lembut, maka yang lain-lain itu berdampak positif juga. Tapi kalau hatinya tidak lembut, memang akan tampak juga pada zahir. Sehingga yang perlu ditatar betul adalah hati manusia. Dan di antara apa yang Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bisa melembutkan hati, itu zikir itu ya. Zikir itu bisa melembutkan hati. Kalau kita berbicara fadilah atau keutamaan, nah, Ratibul Haddad ini adalah satu amalan yang dirangkum oleh seorang ulama dari kalangan zurriyah Rasulullah. Kalau kita sebut ahlu sunnah wal jamaah ini ahlu baitin Nabi, ahlul bait, yaitu ya Rasulullah, istrinya, kemudian menantunya Sayyidina Ali, kemudian cucunya, dan
terus dari anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terus sampai nanti Imam Mahdi. Itu namanya Alu Baitin Nabi atau Ahlul Bait. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ahlul Bait. Nah, salah satu dari jalur itu beliau merangkum ini yang namanya Ratibul Haddad, yaitu Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, beliaulah yang merangkum. Dari rangkuman-rangkuman hadis ini ada bacaan yang kita baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Bismillah walhamdulillah al khairu wa syarru bimasyiatillah. Ada kalimat itu yang kita baca di dalam zikir ini nanti. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Walhamdulillah dan pujian itu hanya milik Allah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan, keburukan itu semua atas kehendak Allah sudah. Dan semua yang terjadi ini dan semua proses yang kita alami ini semua kehendak Allah sudah. Semuanya kehendak Allah. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Nabi mengatakan, apa yang menjadi ketentuan Allah untuk menimpa dirimu, maka tidak akan meleset itu perkara. Apa yang menjadi ketentuan Allah untuk tidak menimpa dirimu, maka itu tidak akan terjadi. Artinya semuanya saja itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalimat zikir kita baca itu. Al khair wa syarr bimasyiatillah. Baik buruk itu kehendak Allah sudah. Sehingga kalau kita kembalikan pada asal penciptaan, asal daripada adanya kita ini, maka akan dirasakan ketenangan itu. Karena memang sudah ada yang ngatur ya. Kalau sudah ada yang ngatur, tenang saja sudah. Tidak usah bingung-bingung. Kita tugasnya apa? Berikhtiar saja. Kita tugas ikhtiar. Kayak saya misalnya dakwah ini. Saya tugasnya dakwah, nyampaikan. Saya tidak berpikir orang harus nerima atau tidak nerima, banyak atau sedikit, tidak berpikir begitu. Tugas kita nyampaikan, nanti pada waktunya kalau sudah meninggal selesai. Ada lagi yang nyambung begitu ya. Atau termasuk juga masjid ini bangun, sama juga. Sekarang yang berjuang dengan pikiran, dengan harta, itu pasti bernilai besar di hadapan Allah. Kok nanti satu saat meninggal, nah itu jadi amal jariah. Tinggal yang selanjutnya melanjutkan, kan begitu. Bahwa semua itu sudah menjadi ketentuan Allah, masyiatullah sudah. Kehendaknya Allah sudah. Nah, baik. Ada fadilah, keutamaan. Sayyidina Khalid ibnul Walid, ini panglima perang ya, panglima perang. Ini salah satu jenderalnya pasukan pada masa pengembangan wilayah Islam di zaman di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Dari masa Sayyidina Abu Bakar, tapi beliau belum diangkat menjadi pemimpin. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar wafat, berpindahlah kepemimpinan kepada Sayyidina Umar. Maka beliau diangkat menjadi pemimpin, panglima perang. Nah, dijuluki beliau adalah Saifullah al-Maslul. Jadi pedang Allah yang terhunus. Sayyidina Khalid ibnul Walid. Di mana dari salah satu kisah beliau, satu saat ketika tawanan-tawanan perang itu sudah ditawan, ya Nabi mengajarkan tetap berbuat baik, tidak menyakiti. Kalaupun memang ada penebusan ya dimerdekakan, kan begitu. Datanglah Sayyidina Khalid kepada tawanan-tawanan itu. Salah satu tawanan bilang begini, wahai Tuan, Anda menyatakan Islam itu agama benar. Memang buktinya agama Anda itu benar apa? Kalau saya mau ikut agama Anda, apa bukti kebenaran agama Anda itu? Lalu Sayyidina Khalid tidak panjang lebar berpikir, kemudian
diperintahkan, kamu ambilkan saya racun. Ambilkan racun. Untuk apa kata? Ya sudah, ambilkan saja dulu. Setelah itu diambil racun, lalu di hadapan para tawanan itu diminum itu racun itu. Tapi Sayyidina Khalid menggunakan syarat dan kembali kepada ketentuan tadi bahwa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang Allah tetapkan untuk menimpa kita tidak mungkin meleset. Sebaliknya, kalau Allah tidak tetapkan, ya tidak mungkin terjadi. Maka Sayyidina Khalid baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Diminum itu racun. Diminum racun. Ditunggu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Tidak apa-apa, biasa saja 3 jam. Tidak ada reaksi. Lalu kemudian bertanya tawanan-tawanan ini, kenapa kok anda berani dan begitu yakin? Sayyidina Khalid bilang, Nabi saya mengajarkan. Nabi saya mengajarkan satu kalimat yang kalau itu dibaca maka tidak ada apapun yang membahayakan kehidupan manusia atas ketentuan Allah tentunya. Apa itu kalimat? Diajarkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kalimat yang dibaca itu. Maka kalau sudah dikaitkan dengan nama Allah Bismillah, semua yang namanya makhluk ini pasti tunduk. Nah, cuman kembali kepada siapa yang membaca. Lisanun tahir kata ulama, lisan yang bersih, tidak ngumpat, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menfitnah, tidak ngadu domba, bersih. Kalau dia baca 1 kali saja asma Allah, pasti mujarab itu, pasti mujarab. Sekali baca Fatihah, orang sakit dengan baca Fatihah ditiup di air, sembuh orang. Lisan yang suci. Tapi kalau lisan yang kotor, yang suka ngumpat, mencela, suka menjelekkan dan seterusnya, 1000 kali dia baca, tidak bakal mempan itu, tidak berpengaruh ya. 10.000 kali dibaca, sampai berbusa bila perlu ya, sampai berbusa lisannya ngucap, tidak berpengaruh itu. Maka kembali kepada si pembaca. Namun walaupun demikian memang namanya manusia ini kan tempatnya salah dan lupa. Ya kita sadari saja, fahami saja kita banyak salah, banyak lupa juga begitu ya. Maka inilah prosesnya, kita tatar betul. Tatar lisan ini, tatar hati ini, tatar pikiran kita untuk fokus menuju kepada Allah. Kembali lagi. Inni dzahibun ila rabbi, kata Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas shalihin. Kita semuanya akan ke sana itu. Dzahib ila Allah, ila rabbina. Kita ini orang yang berjalan, yang pergi menuju kemana? Ya menuju kepada Allah. Semuanya bakal balik ini. Ya tinggal nunggu waktu saja ya. Tinggal nunggu waktu saja, apakah besok, seminggu lagi, sebulan lagi, wallahu a'lam ya. Ya, cuman yang jelas siap-siap. Karena mau sadar enggak sadar, siap-siap atau enggak siap-siap, persiapan apa enggak, ya sudah pasti bakal balik. Pasti bakal balik semuanya. Maka ini semua proses sebenarnya. Nah, dalam proses ini kadang ada rasa males ya, ada semangat. Ya iman saja orang naik turun, apalagi kemudian nafsu, kemudian apa kegiatan aktivitas sehari-hari. Iman ini hadiah dari Allah, itu naik turun dalam diri kita itu. Kalau pas imannya kuat ya semangat, tapi kalau imannya lemah ya malas jadinya. Semuanya saja begitu ya. Tapi kita perlu punya prinsip bahwa hidup ini untuk mengumpulkan bekal. Kalau sudah begitu prinsip hidup, ya mau orang punya masalah, tidak punya masalah,
mau lagi semangat, lagi tidak semangat, punya uang, tidak punya uang, ya tetap saja kita ngumpulkan bekal untuk mati. Karena kita mau nunda-nunda, ya waktu itu tidak akan bergeser. Mau kita percepat, jadwal itu tidak akan bergeser dia. Akan tetap seperti itu. Nah inilah alasan, maka termasuk saya punya niat. Saya bukan di majelis zikir saja kegiatan saya. Kalau majelis zikir kan 1 minggu sekali dan yang bulanannya. Tiap malam saya punya kegiatan ngajar di Bedugul itu tiap malam Sabtu saya Bedugul tiap malam Sabtu. Tidak pernah absen saya. Kemudian kalau malam Senin ya ini sudah. Malam Selasa itu ada di daerah di dekat Seririt sana saya punya kegiatan. Kemudian malam Rabu itu Tegalinggah tiap malam Rabu. Tidak pernah absen. Kemudian malam Kamis kadang di Dalung, kadang juga di luar. Kalau itu gantian itu. Kalau malam Jumat itu kadang di Kepaon sana, kadang di Singaraja. Jumat subuhnya di Tabanan. Rutin begitu. Jadi bukan majelis zikir ini saja. Kemudian balik lagi malam Sabtu, Bedugul lagi itu. Belum subuhnya. Kalau subuh keliling sudah ada di Tabanan, ada di Nyebaran. Ada kemudian yang di di Sanur. Kalau subuhnya itu keliling itu ya. Apa sih tujuannya itu? Ya tujuannya ya dalam rangka menjalani proses itu. Dalam rangka menjalani proses itu. Bahwa kita punya rasa lelah, capek, itu fitrah manusia memang begitu. Cuman kalau kembali kepada semangat tujuan itu, ya maka inilah yang memompa kita itu. Inilah yang memompa kita. Nah, kembali lagi bahwa Nabi SAW menyatakan adzibu ta'amakum bidzikir wassalah. Lembutkan, haluskan makanan kalian dengan berzikir dan sholat. Nah, sebagai penutup kalimat sebelum kita bersama-sama baca zikir, ini ulama memahami bahwa makan, kalau orang habis makan itu apalagi makan malam, habis itu tidur, itu gampang buat hatinya itu kaku ya. Kalau hati kaku itu susah menerima kebenaran itu. Susah menerima kebenaran kalau hati itu kaku ya. Itu kalau suka makan malam habis itu tidur, makan malam tidur begitu ya. Kaku hatinya. Nah, maka Nabi katakan adzibu ta'amakum, lembutkan dia. Ulama memahami dalam konteks hadis ini, kalau kita habis makan mau tidur minimal sholat 4 rakaat. Artinya jangan makan tidur, jangan begitu. Habis makan langsung pegang HP, nonton YouTube, nonton TikTok, macam-macam, jangan begitu ya. Sholat dulu 4 rakaat. Biar turun dulu ini semua ya, biar hancur dulu dia. Atau kalau enggak berzikir. Adzibu ta'amakum bidzikir. Berapa kita baca? Minimal 100. Minimal 100. Setelah makan ya. Apa ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Minimal 100 zikir. Ini menurut ulama menjelaskan terkait dengan hadis Nabi. Dan untuk menghindarkan perkara-perkara yang kita tidak inginkan, bahkan kalau tadi saya bicara racun pun ini kata ulama menyatakan kalau orang mampir di satu tempat khawatir, karena baik di Pulau Bali, kalau saya kan memang asli dari Bali ya, di kampung itu ada istilah-istilah yang apa namanya cetik ada istilah itu cetik itu ya, orang mau mencelakai orang pakai cetik. Nah, kalau di Banyuwangi santet ya, atau apalagi ya, istilah-istilah itu sudah ya. Ulama mengajarkan bagaimana apabila ada kekhawatiran hal tersebut, lalu kalian mau makan itu, baca surah Al-Quraisy 7 kali. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 7 kali makan sudah ya. Insyaallah aman itu. Kalau khawatir ya. Kalau ada khawatir itu, ya namanya orang jahil bisa saja ya baca itu kalimat itu. Nah, ini sebagai oleh-oleh sebelum kita bersama-sama berzikir kepada Allah,
berharap mudah-mudahan dengan pembacaan Ratibul Haddad ini akan melembutkan hati kita, akan menjadikan kita hamba-hamba yang lebih istiqomah lagi, lebih kuat lagi ibadahnya, ketaatannya, dan mudah-mudahan dengan zikir ini mudah-mudahan Allah akhiri kita semua dengan husnul khatimah. Di saat Israel datang mencabut nyawa kita semuanya, Allah akhiri dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut, mari kita hadiahkan Fatihah untuk kedua orang tua kita semuanya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terangkan kuburannya, Allah luaskan kuburannya, Allah jadikan kuburan-kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan yang masih diberikan umur dari orang tua kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam kebaikan, sampai pada akhirnya ketika semua harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah akhiri dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga untuk anak-anak kita semua, istri-istri kita semua, para suami-suami semuanya, mudah-mudahan diberikan kebaikan, keberkahan dalam perjalanan bahtera rumah tangga, dalam kita mengemban amanah orang tua terhadap anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan berkah semuanya, sehingga apa yang kita harapkan kebaikan-kebaikan akan terwujud untuk menjadikan ketenangan perjalanan hidup di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa binatin Allah jalla la ilaha illallah fi dairah la ilaha illallah fi hisni la ilaha illallah. Tafana 'ala qawli la ilaha illallah. Ba'da mudum taylan fi khafin ma'afiyah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarakati al-Habib Abdullah Haddad. Barakati Syekh Nabi Taufiq bin Abdul Musa. Barakati Ja'far Rasulullah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم مجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألف على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روحه سيدنا المهاجر الله إلى الله أحمد بن عيسى وأصلها فر من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكسر مسباتهم يعظم حسناتهم ويحفظنا بجنة بهم ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول فريم جميع ساداتنا علي بعلوي وأصول فريم من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكسر مسباتهم ويعظم حسناتهم ويحفظنا بجنة فنبهم ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح النصبيان ما كانوا وحلت أرواح مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسباتهم ويعظم حسناتهم ويحفظنا جنة ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلوم منافاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رسولنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصله فريق من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسباتهم ويعظم حسناتهم ويحفظنا بجنة فنبهم ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرا ويكفينا وإياهم من شر الفتن والمحن والمعدن والمتعدي من قريب أو بعيد ويرخي عصرهم ويزر أمطارهم ويعطي كل سائل منكم سؤله عن مرض الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خلفه وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi sirril Fatiha wa bi nuril Fatiha wa sabil mazani an taftana bi kulli khair wa anta ja'alana minal khair wa anta amilana mu'amalat ahli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alima sirri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alima sirri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alima sirri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulduf bina. Ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ulduf bina. Ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulduf bina. Ya latif ya alim ya khabir ya latif lam yazal ulduf bina fi man azal innak latif lam tazal ulduf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal ulduf bina fi man azal innak latif lam tazal ulduf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal ulduf bina fi man azal innak latif lam tazal ulduf bina wal muslimin. Jazallahu sayyidina Muhammadan anna khaira. Jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahluh. Jazallahu sayyidina Muhammadan anna khaira. Jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahluh. Jazallahu sayyidina Muhammadan anna khaira. Jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahluh. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pembacaan zikir iringan doa yang kita mohonkan kepada Allah semuanya diijabah dan berkumpulnya kita tempat ini dalam rangka untuk silaturahim menjadi keberkahan hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa maka berakhirlah acara